أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. آج 20 محرم 1446 ہجری مطابق 27 جولائی 2024 عیسوی دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے تاریخ اسلام کی 1053ویں نشست. عنوان ہے اقامت دین اور سماجی تبدیلی. مخاطب کریں گے عالی جناب محمد انعام اللہ خان صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب محمد انعام اللہ خان صاحب سے وہ شہ نشید پر آئے اور ہمیں خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی سورۃ الصف هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الصف کی 13ویں آیت اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا جو ہے ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق کے ساتھ. مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس کو ظاہر کر دیں، اس پر غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. پھر سورۃ البقرہ کی اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت مسلمہ کو کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طرح ہم نے تم کو ایک خیر امت بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تم پورے انسانیت کے اوپر شاہد بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، اور ان کے ساتھ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں. تو میں اور آپ جس دین کو مانتے ہیں، جس شریعت کے حامل ہیں، وہ دین جو ہے وہ مذہب نہیں ہے. مذہب کسے کہتے ہیں؟ وہ منگل کو جاتے ہیں تم جمعہ کو چلے جاؤ، وہ پھیرے لیتے ہیں تم نکاح پڑھا لو. کچھ مخصوص دنوں میں کچھ مخصوص مقامات پر اوقات پر کچھ کام کر لیا جائے، وہ کہلاتا ہے کہ مذہب ہے. تو اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے. اور دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی یہ ہے کہ مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ. ایک واحد شخص ہو، فرد واحد کے لیے بھی اور پورے اجتماعیت کے لیے بھی جو ہے وہی شریعت ہوگی، وہی دین ہوگا اور وہی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. تو آپ اور میں جو ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانیت کو جب بھیجنا کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، تو جب ایک ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ بھیجنا تھا، تو سب میں پہلے جو انسانوں کے اندر سے جو ہے آنے والے تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب میری ہدایات تمہارے پاس آئیں گی، میری گائیڈنس تمہارے پاس آئیں گی، جو اس کی اتباع کرے گا اس کو دو چیزیں نہیں ہوں گی، آگے کا خوف نہیں ہوگا، پیچھے کا ملال نہیں ہوگا. اور تاریخ انسانی گواہ ہے
کہ جب جب مٹھی بھر ہی کیوں نہ ہو ان لوگوں نے جو ہے اس اللہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی ہدایت اور اس ہدایت کے ساتھ جو پیغمبروں کو بھیجا گیا ان کی اتباع کی. مٹھی بھر تھے کشتی میں سوار ہو گئے اور ایک جو ہے اکثریت تھی جو ڈوب گئی, اور کہیں پر زبردست طاقتوروں نے انکار کیا اور کمزوروں نے جو ہے اقرار کیا. کمزور لوگ اپنے وقت کے نبی کے ساتھ نکل گئے اور وہیں پر کیا ہوا کہ جو طاقتور تھے ایک دھماکے نے جو ہے ان کے کام کو تمام کر دیا. کہیں پر زبردست طاقتوروں نے جو ہے وقت کے پیغمبر کو انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر 7 راتیں 8 دن تک جو ہے ایسا پٹکا کہ ان کے دماغوں میں جو غرور تھا وہ غرور جو ہے ملیا میٹ ہو گیا. تو تاریخ گواہ ہے کہ مٹھی بھر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئی ہدایات کو انہوں نے مانا تو اللہ نے ان کو جو ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رسولوں کو جھوٹ کہا گیا, ان سے جھوٹے وعدے کیے گئے, مذاق اڑانے لگے, کہاں ہے تمہارا عذاب, کدھر ہے بتاؤ. لیکن جب عذاب آیا تو جو ہے وہ طاقتور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, کوئی وہ عذاب کو روک نہیں سکے, بلکہ کیا ہوئے کہ طاقتور ڈوبے اور کمزور اس پانی سے نکل گئے, راستہ جو ہے بن گیا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ لمبا جو ہے سلسلہ چلنے کے بعد اب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر اور آخری شریعت کے ساتھ جو ہے اس زمین پر مبعوث کیا. اور بعثت کا مقصد کیا ہے یہ سورہ صف کی آیت ہمارے سامنے کہہ رہی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے کیوں بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا, ایک تو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور اس کے ساتھ دین حق کے ساتھ بھیجا. ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین حق ہے تو اس کی مخالفت کرنے والے وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے باطل. اور آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر ذرا میں آپ کو اس زمانے کے اندھیرے بتاؤں. کیوں؟ اجالے کو سمجھنا ہے تو اندھیرے کو سمجھنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو سمجھنا ہے تو وہ زمانے کے وہ گھٹاٹوپ اندھیرے کیا تھے. تو میں اور آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا, جو مجبور تھے ان کا جو ہے استحصال کیا جاتا تھا, ان کا ایکسپلائٹیشن ہوتا تھا. اور میں اور آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو یتیم ہو جاتے ان کا مال جو ہے زبردست قسم کے لوگ, امیر قسم کے لوگ دھڑلے سے جو ہے کھاتے اور کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا, بلکہ سماج میں جو ہے اس کو بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا. اسی لیے میں اور آپ جو ہے دیکھتے ہیں ابو جہل جیسا امیر آدمی وہ جو ہے اپنے کوئی رشتہ دار ہیں تو اس کا مال آرام سے ہڑپ رہا ہے, کھا رہا ہے. کہیں پر کسی جو ہے بیوہ ہے تو اسی کا بیٹا اس کو اپنی جو ہے بیوی بنا لے رہا ہے, لیکن کوئی مخالفت سماج میں نہیں ہے. پھر اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ گاڑا جا رہا ہے. اور جس سماج کی تباہی کے اندر سب میں نمایاں رول اگر کوئی پلے کرتا ہے تو وہ ہے شراب. شراب اتنے رسیات ہے کہ شراب جو ہے پی کر ہر قسم کی برائی, زنا کرتے اور بڑے شان و شوکت سے کہتے کہ ہم نے ایسا کیا ایسا کیا. ننگے طواف جو ہے وہ کعبے کا کرتے اور کہتے کہ یہ کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں, یہ کپڑے قابل نہیں ہیں ہم کو جو ہے اس میں اب ہم آ کر جو ہے طواف کریں, اس لیے کپڑے اتار کر جو ہے وہ طواف کرتے. ہر قسم کی جو ہے گندگیاں ان کے پاس ان کے سماج میں پھیلی ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے سماج کو کیوں چنا؟ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ صفات کو دیکھتا ہے. جہاں پر عربوں کے اندر یہ حال تھا وہیں پر ان کے اندر یہ اچھائی تھی. اگر وہ حق کو پہچان لیتے جان دے دیتے, لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹتے. آپ دیکھ لیجئے جو لوگ ایمان لائے پورے شعور کے ساتھ ایمان لائے, جان دے دیے لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. اور جنہوں نے مخالفت کی پورے شعور کے ساتھ مخالفت کی, ان کو معلوم تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو ہم اس پہ جمے ہوئے ہیں. اور بدر میں ابو جہل مرا لیکن اس نے جو ہے ہاتھ پیر نہیں جوڑے. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوم کو چنا تھا, زبان کی پابند, حق سمجھ میں آ جائے تو اپنی جان مال ہر چیز لٹا دے, تو ایسے قوم کو اللہ تعالیٰ نے چنا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر جبکہ دور دور تک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ سسک رہے ہیں, بلک رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس سماج کی تبدیلی, ظاہر بات ہے جو پوری دنیا بدلی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماڈل جو ہے وہاں سے آغاز تو کرنا تھا. تو عرب کی اس سرزمین کو چنا گیا. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی کی کرن کے طور پر
جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں اور ریاضت کر رہے ہیں، کئی دن وہاں پر جو ہے رہ کر اللہ تعالیٰ سے اس راستے کی جو ہے تلاش میں ہے کہ کیسا یہ اندھیرے چھٹیں اور روشنی نمودار ہو۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے اندھیروں سے نکلنے کا سب میں پہلا راستہ یہ بتایا، سماج کی تبدیلی کے اندر جو ہے سب میں پہلے کام کیا ہو؟ علم۔ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ دیکھیے اگر کسی سماج کو بدلنا ہے تو اس کے اندر سب میں پہلی چیز اس رب کا دیا ہوا علم جب تک جو ہے وہ عام نہیں ہوگا، جب تک لوگ خالق اور مالک کی مرضی کو نہیں پہچانیں گے، آپ دیکھیے کبھی وہ سماج جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے گھروں کے اندر کتنے بچے اور بچیاں ہیں، ایک سے ایک ڈگری ان کے پاس ہے، کوئی زبردست جو ہے MBBS اور MD ہے، کوئی شاندار قسم سے جو ہے سائنٹسٹ ہے، لیکن رب کا دیا ہوا جو ہے وہ قرآن مجید ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ کنیکشن کٹ ہو کر ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک عام سائنٹسٹ جو ہے وہ جیسا پڑھا لکھا ہے۔ تو آپ اور میں دیکھتے ہیں اگر سائنس ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے رشتہ کٹا ہوا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سائنس کا فارمولا بناتا ہے، بم بناتا ہے، تو ہیروشیما ناگاساکی پہ ڈال کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار کے دیکھتا ہے کہ فارمولا کام کر رہا نہیں کر رہا۔ اگر رب کے جو ہے ہدایات کے ساتھ اگر سائنس ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو ہے کہیں ٹھنڈی ہوا دی جائے گی، کہیں پر زبردست ڈیم بنائے جائیں گے، کہیں پر اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے جو ہے فائدے پہنچائے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ دین سراسر جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ تو میں اور آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہے تو اس کا مقصد کیا ہو؟ معرفت الہی۔ اس کا مقصد کیا ہو؟ کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ مقصد حیات کیا ہے، کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الق کی آیتیں نازل کی، پھر کچھ جو ہے وحی کا سلسلہ رکا، اور میں اور آپ جو ہے یہاں پر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اتر کر آئے تھے، اگر ہم جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی سماج کو تبدیل کرنا چاہیے، سماج میں جو ہے ہم کو اصلاح کا کام کرنا چاہیے، لوگ بڑی مایوسی کی جو ہے بات کرتے ہیں، اتنے بڑے سماج میں تم اکیلے مٹھی بھر تم لوگ کیسا تبدیلی لا سکتے؟ ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ ذرا میں اور آپ سوچیں، ذرا پیچھے جائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا غار حرا سے اتر رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی ماننے والا نہیں ہے، سماج میں گھٹاٹوپ اندھیرا ہے، لیکن ذرا آپ 23 سال کے بعد دیکھیے کیسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہے یاد رکھیں، اگر ایک فرد واحد ٹھان لے پوری دنیا کو جو ہے بدل کے رکھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی زبردست قسم کی جو ہے اولو العزمی رکھی ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔ تو میں اور آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی کا سلسلہ رکا، 40 دن رکا، 6 مہینے رکا، جتنا بھی وہ جو ہے دور تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے، ایک زبردست روشنی آ رہی تھی، ایک زبردست سماج میں تبدیلی کی مجھے جو ہے ایک کرن دکھائی جا رہی تھی، وہ بند کیوں ہو گئی؟ آپ بے چینی کی حالت میں ہیں، بار بار آپ اس پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، اور ایک بار آپ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھتے ہیں کہ 600 پر ہیں، اور مشرق و مغرب جو ہے آپ ان پروں سے جو ہے پر ہو چکا ہے۔ تو آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا گھر کو آتے ہیں، جس طرح پہلی وحی میں کہا تھا زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو، اب کی بار بھی کہا کہ زمیلونی زمیلونی، تو آپ کو اڑا دیا گیا۔ جب آپ اوڑے تو کہا گیا یا ایھا المدثر، اے اوڑ لپیٹ کے سونے والے، قم، اٹھیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ یعنی کہ سونے کے دن چلے گئے، آرام کے دن چلے گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب تگودو کرنا ہے، اب مشقت کرنا ہے، اب محنت کرنا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ایک بس ہو، 2 ڈرائیور ہوں تو کیا حال ہوتا اس بس کا؟ ہاں، انہیں بھی چلا رہا، انہیں بھی چلا رہا، انہیں بریک مار رہا، انہیں ایکسیلیٹر دے رہا، ایسی بس سوائے ایکسیڈنٹ کے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا اسکول جس میں 2 پرنسپل ہوں، کوئی کہہ رہا ہو 1 بجے چھٹی، کوئی کہہ رہا ہو 3 بجے چھٹی، کیا حال ہوتا اس اسکول کا؟ ایسے ہی ایک زمین ہو اور اس کے کئی رب ہوں، کئی اس کے جو ہے آقا ہوں، کبھی ایسا سماج، کبھی ایسی زمین، کبھی وہ امن اور سکون سے نہیں چل سکتی۔ تو صاف طور پہ کہا گیا کہ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ اگر حکم چلے گا تو اللہ کا، قانون چلے گا تو اللہ کا، اور اگر اس زمین پر کسی کی بندگی ہوگی تو صرف رب کی ہوگی۔ ظاہر بات ہے جب یہ پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے اتنی مشقت کی، اتنی محنت کی
کہ میں اور آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اس جو ہے دعوت کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ بھوک اور پیاس کا جو ہے آپ اس میں خیال نہیں کر رہے ہیں. ایک بار اسی طریقے سے دن بھر آپ محنت کر کر واپس آتے ہیں اور ایک نوالا اٹھا رہے ہیں, گھنٹیوں کی آواز آتی ہے. امت کی ماں نے کہا, آپ کی زوجہ نے کہا, دن بھر تو آپ یہ کام کر کے آئے ہیں, آپ آرام کریے, ذرا نوالے کھا لیجئے, کھا کے جا کے اس کے بعد دعوت دیجئے. کہا کہ اگر میں یہاں کھاتے بیٹھ گیا اور یہ قافلہ یہاں سے چلا گیا, کل قیامت میں کہیں گے کہ آپ کے نبی موجود تھے لیکن ہم تک پیغام نہیں پہنچائے. قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اتنی مشقتوں اور اتنی محنتوں سے آپ نے کیا کیا, اس سماج کو کھڑا کیا کہ مٹھی بھر تھے مکہ کے اندر, لیکن ذرا آپ غور کریے کہ جتنے عشر مبشرہ ہیں وہ کہاں کے ہیں, اسی مکہ کی سرزمین کے, اسی جو ہے انگاروں میں تپ کر نکلے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور وزنی پتھر رکھا گیا. اتنی جو ہے مشقتیں دی گئیں کہ گھسیٹ کر ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں جو ہے پھرایا گیا. جب مدینہ کے اندر جو ہے ہجرت کرے, اس موقع پر مدینہ کے بچوں نے, انصار کے بچوں نے کہا, چچا وہ مکہ کی مشقتیں اور یہ مدینہ کا یہ سکون, بتائیے کون سا بہتر ہے؟ بولے نہیں بھتیجے, وہ مکہ کا جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا. بولے ارے چچا کیا ناشکری کر رہے ہیں؟ بولے نہیں بھتیجے, جب میں مشقت میں ہوتا اور سخت تکلیف میں ہوتا, امیہ بن خلف مجھے جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا رب کائنات صرف اور صرف مجھے دیکھ رہا ہے, اور وہ سکون, وہ مزہ جو مجھے اس میں ملتا, وہ اس مشقت میں, وہ مشقت کا مزہ مجھے یہاں نہیں ہے. آپ دیکھیے غزہ کے اندر کیا ہے آج دنیا میں, نہ غزہ والے امیر ہیں, نہ غزہ والے کوئی بہت بڑے جو ہے سائنٹسٹ اور فلاں, نہیں, لیکن پوری دنیا کی نظریں ان کے اوپر ہے نہیں ہیں. تو یاد رکھ لیجئے جتنی آدمی جو ہے مشقتوں میں تپتا ہے, وہ تپنے کے بعد ہی ایک زبردست کندن بن کر وہ تیار ہوتا ہے, سماج کے اندر ایک مضبوط اس کی شخصیت بنتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور شخصیت ہے خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ. ام انمار جو آقا ہے وہ کہتی ہے یا تو دین چھوڑو, ایمان چھوڑو, یا یہ انگار جس پر وہ لوہار کا کام کرتی, وہ لوہے کو جو ہے پگھلاتی, وہ انگاروں کو بچھایا اور کہا کہ یا تو وہ چھوڑنا پڑے گا یا اس پہ لیٹنا پڑے گا. اور دوسرے غلاموں نے یہ غلام کو, خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کو, اس انگاروں پر بغیر کسی جو ہے شرٹ کے ننگی پیٹھ جو ہے لٹا دیا گیا اور اوپر جو ہے پیر رکھ دیے گئے تاکہ پلٹے نہیں. پہلے تو نیچے کی چمڑی جلی, پھر وہ چربی جلی, اور انگاروں پر وہ چربی گرنے کے بعد جا کر وہ جو ہے انگار بجھے. تو وہ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو پیٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آتے ہیں, خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے, اور بولے دیکھو تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو ایمان لانے کی وجہ سے, حق کی وجہ سے جو ہے ان کو زمین میں آدھا کاٹ دیا گیا, آروں سے ان کے جسم کو 2 حصوں میں جو ہے کاٹ دیا گیا, یا لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو اور ہڈی کو الگ کر دیا گیا, لیکن وہ استقامت سے جمے ہوئے رہے. دیکھو عنقریب ایک عورت صنع سے لے کر حضر موت تک, صنع یمن, حضر موت دوسرا کونا, عرب کے یہ 2 کونوں تک سونا اچھالتے ہوئے جائے گی, اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ جو ہے ان کو تڑپایا جا رہا, ان کو ستایا جا رہا, ان کو مشقتیں دی جا رہی, لیکن یہ یقین کامل ہے میں جس دین کو لے کر آیا ہوں وہ غالب ہوگا, اقامت دین ہوگا. یہ دین جب چھا جائے گا تو کوئی ظالم نہیں ہوگا, کوئی ڈاکو نہیں ہوگا, اتنا عدل اور انصاف ہوگا کہ جو ہے ڈاکو اور چور وقت کی حکومت جو ہے ان کو ایسا پکڑے گی کہ وہ جو ہے اپنا ظلم کرنا بھول جائیں گے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی, اس کے بعد آپ دیکھیے کیا اس کے بعد فوری اللہ کی مدد آنا شروع ہوئی؟ نہیں, بلکہ ایک 13 سال کا وہ دور چلا جس میں شدید سے شدید جو ہے مخالفتیں, 7 جو نبوی سے لے کر 10 نبوی تک 3 سال اتنے خطرناک بائیکاٹ کیا گیا کہ دانے دانے کو ترسایا گیا. 5 نبوی کے اندر 2 ہجرتیں جو ہے صحابہ کرام نے کی, اور آخری کے 3 سال جس میں 2 زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ساتھ دینے والے, ایک ابو طالب, دوسرے امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہ, جب دونوں کا انتقال ہوا تو آخری کے 3 سال شدید جو ہے آزمائشوں سے گزارا گیا.
اور آخر میں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں 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 اب ہرگز نہیں ہو سکتا، اب ہم ان کو نعوذ باللہ ختم کر کے رہیں گے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو ان کو کون ختم کر سکتا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ آپ کو راتوں رات نکلنا ہے۔ اور اس بیچ میں کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کی محنت نے مدینہ کے اندر ایک زبردست زمین ہموار کر دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتے ہیں، جو ہے مدینہ جانے کے بجائے مکہ ہی میں دوسرے مقام کو جاتے ہیں، غار سور میں پناہ لیتے ہیں، پہنچنے والے غار سور تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر نظر آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور وہ آنے والے جو ہے دیکھتے ہیں کہ آثار تو ایسے ہیں کہ اندر نہیں جا سکتے، جالا لگا ہوا ہے، یہاں پہ کبوتر نے انڈے دیے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے 3 دن وہاں پہ انتظار کر کے جا رہے ہیں، راستے میں سراخہ بن مالک بن جاشم وہ جو ہے پتہ چل جاتا ہے اور وہ پیچھے آ جاتا ہے۔ ابوبکر نے دیکھا کہ سراخہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہے میں جس دین کو لے کر آیا ہوں اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے اور یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ اور کیا ہوا؟ سراخہ کے گھوڑے کے پیر دھسے، گرا وہ پوری قوت کے ساتھ، پھر وہ جو ہے اس نے پھر دوڑ لگائی تو پھر وہ گرا، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں 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 میں جن کے پیچھا کر رہا ہوں وہ کوئی عام سفر نہیں ہے، اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے سراخہ کیا وہ وقت ہوگا کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویژن بہت کلیئر ہے، میں جس دین کو لے کر آیا ہوں یہ مٹایا نہیں جا سکتا، میں جس شریعت کو لے کر آیا ہوں یہ غالب ہو کے رہے گی، چاہے یہاں پہ کیا کہا گیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مکہ کے اندر ابو جہل نے، ابو لہب نے کیسی کیسی چالیں چلی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کامیاب کیا نہیں کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، مدینہ آئے تو کیا ٹھنڈے پیٹ برداشت کرے وہ لوگ؟ نہیں، بدر، احد، خندق، ایک سے ایک جنگ مسلط کی، لیکن کیا ہوا؟ مٹھی بھر نے بدر کے اندر بڑی جماعت کو جو ہے شکست دی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کم من فیۃ خلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایسا کئی بار ہوا ہے کہ مٹھی بھر نے جو ہے بڑے بڑے گروہوں کو شکست دی ہے اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت سے فرشتوں کا نزول ہوا اور اللہ نے جو ہے فتح دی۔ تو کیا احد کے اندر بھی فتح ملی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم عدلی نے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کیا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، پھر ہارے کیسا ہم؟ تو قرآن مجید نے کہا اے حق والو، اگر تم مصیبت میں آئے ہو، تم تکلیف اٹھائے ہو، تو ذرا اس سے پہلے یہ بھی تو سوچو کہ باطل والے بھی تو چوٹ کھائے ہیں، انہوں نے بھی تو جو ہے اپنی جانیں دی ہیں، وہ باطل کے لیے جان دے سکتے تو تم حق کے لیے جان نہیں دے سکتے؟ اگر وہ ہارنے کے بعد پھر جیتنے کے لیے آتے ہیں تو تم جو ہے ہار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہار کو جو ہے اگر چک کر تم ایسے مایوس ہو جاتے ہو؟ نہیں۔ تو میں اور آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک خطرناک جنگ مسلط کی گئی، پورے عرب امٹ کے آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہیں، 1 مہینے تک جو ہے محاصرہ کیا گیا مدینے کا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل ڈٹ کے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ یہ بڑے سے بڑے جتھے یہ شکست کھائیں گے اور اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ احزاب میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، کہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھو، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، لوگ خوف کے مارے جو ہے وہ ہو رہے تھے کہ کیسا ہوگا، لیکن اتنے بڑے لشکر وہ جو ہے اپنی منہ کی کھا کر مایوس ہو کر وہ لوٹ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والے ڈٹے ہوئے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، فتح مکہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اور طائف ہے، یمن ہے، پورا عرب امٹ کے آ گیا ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعریف اور حمد اس کے لیے ہے جس نے اکیلے سارے جتھوں کو شکست دی اور اپنے بندے کو جو ہے کامیاب کیا۔ اللہ کے جو وعدے تھے وہ پورے ہوئے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو الگ الگ جگہوں پہ خطبے دیے، ان خطبوں کے اندر لوگوں کے سامنے جو ہے سوال کیا کہ لوگوں کیا میں نے تم تک وہ حق کو پہنچا دیا؟ تو پورے لوگوں نے ایک زبان میں کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا۔ تو کہا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود تک پہنچائیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے آپ چلے گئے۔
اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ جو سب میں پہلے خلیفہ بنے، جس نظام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا، غالب کر دیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے، جو سماج میں تبدیلی آئی، تو سب میں پہلے خطبے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اب چونکہ لوگوں نے مجھے میری مرضی کے بغیر بنا دیا ہے، تو جو تمہارا طاقتور ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے، کیوں؟ میں اس کے خلاف ٹھہرا ہوا ہوں، اور جو تمہاری نظر میں کمزور ہے وہ سب میں طاقتور ہے، کیوں؟ وقت کی حکومت اس کے ساتھ ٹھہری ہوئی۔ یہ ہوتی ہے خلافت، کہ وقت کی حکومت انصاف دلانے کے لیے، امن لانے کے لیے، چین لانے کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کسی پر ظلم کرے۔ ایک بچے نے، گورنر کے بچے نے ایک غریب کے بچے کو مارا۔ جب کیس آیا جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ کے اندر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر اور اس کے بچے دونوں کو جو ہے بلوا لیا۔ بلانے کے بعد اس بچے سے کہا کہ لو یہ چھڑی اس سے مارا تھا نا، مارو اس گورنر کے بچے کو۔ اس بچے نے، اس غریب بچے نے اس گورنر کے بچے کو مارا۔ تصور کر سکتے ہیں آپ، چیف منسٹر کے بچہ کچھ کرا اور اس کو مارو پکڑ کے، کوئی مار سکتا؟ تو مارنے کے بعد کہا کہ ایک دو چھڑی اس گورنر کو بھی مارو، کیوں؟ تاکہ کوئی اور گورنر کا بچہ یہ جرت نہ کرے کہ میرے باپ گورنر ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ایسا عدل، ایسا انصاف کہیں بتا سکتے ہیں آپ؟ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وقت کا جو خلیفہ ہوتا تھا وہ لوگوں کے سامنے وہ جو ہے جواب دہ ہوتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ خطبہ بعد میں، پہلے یہ بتائیے یمن کی جو چادریں آئی تھی اس سے تو اتنا نہیں بن سکتا تھا کہ آپ پورا لباس بنے آپ کا، چادریں تو چھوٹی تھی، پھر یہ آپ کو پورا لباس کیسا بنا؟ مطلب آپ نے کہیں خیانت تو نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ میں نہیں جواب دوں گا، میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹے نے اٹھ کر جواب دیا کہ میرے بھی حصے کی جو چادر آئی تھی وہ بھی میں نے ابو کو دے دی، تب جا کر یہ پورا لباس بنا ہے۔ کہا کہ ہاں اب آپ خطبہ جاری رکھیے، ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ اتنی ٹرانسپیرنسی۔ آج جائیے آپ وقتی حکومت سے پوچھیے، صاحب یہ 50 کروڑ کا جو ہے آپ رینوویشن کیسا کریں اپنے گھر کا، یہ فلاں کام کیسا کر دیے، آپ کے پیچھے اتنی گاڑیاں کیسی دوڑی، لے کے جو جی اندر لکھ جا کہ اچھا سمجھاؤ ان کو، ایسا سمجھاتے کہ پھر دوسرا سوال نہیں کر سکتا ان سے۔ تو یاد رکھ لیجیے کہ جو دین کو میں اور آپ جو ہے مانتے ہیں، اگر وہ دین نافذ ہو جائے تو کوئی وقت کا خلیفہ ہوگا اور وہ مدینہ سے لے کر وہ فلسطین تک جائے گا، اور ایک ہی اونٹ ہوگا اور اس اونٹ کے اوپر غلام بیٹھا ہوا ہے، وقت کا خلیفہ نکیل پکڑا ہوا ہے۔ جب مسلمان آتے ہیں عمر رضی کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ پیون لگے ہوئے ہیں ان کے جسم پر، 17 پیون ہے، اور کیا لینے آئے ہوئے ہیں؟ فلسطین کے فتح ہونے کے بعد اس کی کنجیاں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اگر یہ لباس دیکھیں گے، زرق برق لباسوں میں وہ لوگ ہیں جو ہے عیسائی، یہ لباس میں دیکھیں گے تو کہیں گے مسلمانوں کا جو ہے یہ حال، اتنے جو ہے اگر عام زبان میں حیدرآبادی کہوں تو پھٹی چر حال میں ہے، تو کیا ہوگا؟ چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے اور بولے ہم انتہائی گرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی، اور آج تم عزت کس میں تلاش کر رہے ہو؟ ان کپڑوں کے اندر۔ آپ دیکھ لیجیے کہ میں اور آپ جو ہے دیکھیں کہ اگر وہ سماج کو دیکھیں جو ہمارے اسلاف کا تھا، تو وجہ کیا تھی؟ کردار وہاں پہ چمک رہے تھے، وہاں پر اللہ کا دین وہ جو ہے ان کے ذہنوں میں چھایا ہوا تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دے دیں، اپنے مال دے دیے، ہر چیز قربان کر کر اس دین کو غالب کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اتنا امن، اتنا سکون کہ ہم اور آپ جو ہے دیکھیں کہ لوگوں کے اوپر کوئی ظلم کرنا چاہے تو اس کے 100 بار سوچنا پڑتا تھا، کیوں؟ کیونکہ یا تو اس کی جان چلی جائے گی یا وہ جیل کے اندر جو ہے چلا جائے گا۔ تو وقت کے جو ظالم تھے وہ کانپتے تھے، اور آج حال کیا ہے؟ آج سماج کے اندر میں اور آپ جو ہے دیکھتے ہیں تو میں اور آپ جو ہے اس دین کو ماننے والے، اس دین، اس شریعت کو ماننے والے، پھر کیا حال ہے کہ آج ہمارے پاس، اگر میں شہر کی بات کروں، شراب کی دکانیں عام، ہاں ظلم اور زیادتی عام، لینڈ گریبنگ کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے صفوں کے اندر سے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ سماج کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کا تصور غائب۔ زبان سے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن دل کے اندر وہی لالچ، وہی جو ہے مشرکانہ چیزیں، مال مال مال۔ تو یاد رکھ لیجئے ہم کو اس سماج کو جو ہے تبدیل کرنا ہے۔ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ اللہ کا دین کیسے غالب آئے گا؟ تو سب میں پہلے اس کا ہدف جو ہے ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے۔ میں جو اپنے آپ پہ جو دین کو نافذ کر سکتا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا سوائے میرے، کوئی مخالفت نہیں کر سکتا سوائے میرے۔ تو سب میں پہلے اپنے آپ کی تبدیلی، سماج کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلنا سب میں پہلے، اپنے گھروں کے اندر
اپنے اہل و عیال کو بدلنا. آج آپ دیکھیے بچوں کو کیا ہے, بچی جا رہی میری کالج کو جا رہی, کب جا رہی, کیا پڑھ رہی, اس کا جو ہے عقیدہ کیا ہے, اس کا جو ہے جواب دینے کا احساس کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے یا اپنے کمروں کے اندر سے وہ بڑے بڑے فون ہم نے جو دلا دیے ہیں ان فونوں کے اوپر وہ کس سے بات کرتی ہے؟ کیا ہم نے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو ہے ہم نے پارٹ پڑھایا ہے؟ ہم نے اس کو بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے, تم کو مقصد حیات کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم کو جو ہے اس زمین پر نکل کر اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. ارے میں کیوں پہنچاؤں بھائی, میرے کیا جو ہے ٹھیکہ لے لیا ہوا ہوں؟ تو یاد رکھ لیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال دی. ایک کشتی ہے, اس کشتی میں ایک جو ہے نیچے کا منزل ہے, ایک اوپر کی منزل ہے. یہ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور ہے. جو ہے خورا ڈالا گیا اور خورے میں یہ نکلا کہ اتنے لوگ نیچے جائیں گے, اتنے لوگ اوپر آئیں گے, اور نیچے والے بار بار اوپر آ رہے ہیں, پانی لے کے جا رہے ہیں, بار بار اوپر آ رہے ہیں, پانی لے کے جا رہے ہیں. اوپر والوں کو جو ہے تکلیف ہو رہی. بولے کیا بھائی چوپ جو ہے آپ ستا رہے ہیں ہم لوگوں کو. ارے آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی, ہم ایک کام کرتے نیچے ہی ایک سوراخ مار لیتے تاکہ اوپر آنا نہ پڑے, آپ کو ستانا نہ پڑے. اب یہ پلاننگ اگر اوپر والوں کو معلوم ہو جائے اور پھر بھی ان کا ہاتھ نہ پکڑیں, ان کو نہ روکیں, ارے جانے دو ڈوب کے مرنے دو لوگاں, تو وہ ڈوب کے نہیں مریں گے, ساتھ میں یہ بھی ڈوب کے مریں گے. اسی لیے قرآن مجید جو ہے کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچو اس فتنے سے جو مخصوص قسم کے لوگوں کو نہیں آئے گا. جب سونامی آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف بد مرتے ہیں؟ کیا زلزلے میں جو ہے بروں کے گھر ٹوٹتے ہیں؟ نہیں, نیک اور بد سب مرتے ہیں. ہاں آخرت میں جانے کے بعد نیکوں کا جنت میں, بدکار دوزخ میں. لیکن یاد رکھ لیجیے اس عذاب سے اگر مجھے اور آپ کو بچانا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سماج کے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی پڑے گی. اور آپ دیکھیے جب ہم یہ تبدیلی کرنے اٹھیں گے تو لوگ تانے بھی دیں گے. آپ بہترین مثال سورہ اعراف سے لے لیجئے. سمندر کے کنارے ایک بستی تھی اور وہ بستی کے اندر جو ہے کہا گیا کہ ہفتے کے دن تم کو مچھلی نہیں پکڑنا ہے. جیسے ہمارے پاس جمعہ کے دن کیا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ اذان ہوتی ہی بازار بند ہو جائے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دوڑا جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, میں ادھر پڑھ لیتا ہوں, 3 بجے کی پڑھ لے, تو 4 بجے کی پڑھ لے. ہاں ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کے دین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے سے روکتے ہیں. تو ایسا ہی کچھ جو ہے منظر اس بستی کے اندر تھا کہ ہفتے کے دن کیا ہوتا تھا, مچھلیاں خوب آتی تھی. عام دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی تھی. اب جو ہے ان میں سے جو شریر قسم کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, جمعہ کے دن نالیاں بنا دی, اور ہفتے کے دن جب مچھلیاں آئیں تو اس میں اٹک گئیں, اتوار کے دن نکالیں, اور بولے ہم کب پکڑے ہفتے کے دن, آپ دیکھیں کیا ہم. دوسرا گروہ کیا کرا, وہ جو ہے روکا ان کو, نہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ, مت کرو. تیسرا گروہ کیا کرا, خاموش بیٹھ گیا اور ان کو بولا کہیں کو روک رہے ہیں بھائی, ان کے پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو لوگ بولے 2 بجے سے روک رہے ہیں, یا تو یہ رک جائیں, یہ تخوے پہ آ جائیں, یا اللہ کے پاس معذرت بنے. دیکھیے جب ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو سب میں پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے, ہم اتریں گے تو حق کے ساتھ کیا ہے, صبر ہے. سورہ عصر پڑھ لیجئے, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جب ہم ایمان لائیں گے, نیک عمل کرتے رہیں گے تو کیا کافی ہے, جنت مل جائے گی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, تم کو حق کی تلقین کرنی پڑے گی. لوگ ٹھنڈے پیٹ برداشت کریں گے. ذرا آپ جاتے جاتے کیا کرو, چلیے نا بھائی نماز کو, ہاں بڑے نمازی بہت جو ہے اپنے آپ کو وہ کرے. آپ جو ہے کوئی بچے کو بولے نہیں بھائی ہم کرکٹ مت کھیلو, ارے چلو جی اپنا رستہ ناپو. آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے جو ہے آپ کو آنکھیں دکھائیں گے. آپ خاندان میں کام کریے, گھر میں کام کریے, اب آگے دیکھو جو ہے تو لوگ کیا کریں گے, تانے دیں گے, لوگ مخالفت کریں گے, لوگ ماریں گے. دیکھیے کل تک صادق آ رہے ہیں, امین آ رہے ہیں, کیا پیارے القاب سے وہ کرتے تھے. لیکن جب آپ نے دعوت دی اور آپ نے کہا کہ یہ پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں کہ ایک لشکر آیا ہوا, کیا مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں, بالکل مانیں گے. لیکن جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی تو کوئی اور نہیں, آپ کا سگا چچا جو ہے مٹی اٹھا کے پھینکا اور بولا ستیہ ناس ہو, نعوذ باللہ, کہ تم نے اتنی معمولی بات کے لیے ہم کو جمع کیا. تو یاد رکھ لیجیے اپنے بھی کیا ہوتے ہیں, بیگانے ہو جاتے ہیں, مخالفت پر اتر آتے ہیں. تو ایک چیز یاد رکھ لیجیے, یہ کام کرنے والے اولو العزم قسم کے لوگ ہونے چاہیے. وہ جھاگ کی طرح بہنے والے, وہ کوڑا کرکٹ کی طرح جو ہے جدھر ہوا کا رخ ہوا ادھر چلنے والے نہیں, وہ چٹان کی طرح ہوں. کہ قرآن مجید نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, اس پہ جم گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول کرتا ہے. فرشتے کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا, خوف مت کرو, ولا تحزنوا, غم مت کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, ان کو اس جنت کی بشارت دو جن کا ان سے وعدہ کیا. تو یاد رکھ لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شریعت کو میرے اور آپ کے حوالے کیا ہے, وہ شریعت جو ہے مجھے اور آپ کو کیا
خوشخبری دیتی ہے یہ دین غالب آئے گا. ہاں یہ شریعت غالب آئے گی, پہلے بھی آئی بعد میں بھی آئے گی. گھٹاٹھوپ اندھیرے ہوں گے. اسلام غریبی سے شروع ہوا تھا, غریبی میں جو ہے پھر جائے گا. خوشخبری ہو غریبوں کو, مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایسا ہوگا کہ اجنبی بن جائے گا اپنے ہی لوگوں میں اور بیگانہ ہو جائے گا. اس کا کام کرنے والے لوگ مذاق اڑائیں گے, ارے کیا ہو سکتا, ہاں ناممکن ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اترے تھے تبھی بھی ناممکن نظر آ رہا تھا, لیکن 23 سال کے اس دور میں دن اور رات کی محنت نے اس سماج کو بدلا نہیں بدلا. تو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے, اگر خدا نخواستہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہم یہ کام کرنا بند کر دیں, ہم اصلاح معاشرہ کی کوشش نہ کریں, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش نہ کریں, تو یاد رکھیے نتیجہ کیا ہوگا. آگ جب جو ہے بازو کے گھر میں لگی, میرے کو کیا کرنا ہے, بازو کا گھر ہے, میرے گھر میں تھوڑی لگی ہے, تو وہ آگ پھیلتے پھیلتے کیا ہوتی ہے, اپنے گھر تک آتی ہے. مہاراشٹر کے اندر ایک مقام ہے ممبرا, وہاں پر جو ہے ایک مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے. تو ایک شخص نے آ کر دوسروں سے کہا کہ بھائی ڈرگس عام ہو گئے ہیں, ہاں چرس گانجا مختلف چیزیں مسلمان جو ہے استعمال کر رہے ہیں, آؤ چل کر ہم روکتے ہیں. تو انہوں بولے کیا میں ٹھیکہ لے لیا اس کام کا, میرے کو کوئی دوسرا کام دھندہ ہے نہیں جو میں یہ کام کروں گا. تھوڑے دنوں کے بعد روتے ہوئے بھاگ کے آئے, میرے اپنے 13 سال کے بیٹے کے جیب سے جو ہے اس طرح کی سگریٹ نکلی. یاد رکھ لیجئے جب آگ بازو پھیلتی ہے تو اپنے گھر تک آتی ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا, آپ سوچئے. اگر ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کریں, وہ آئے نہ آئے, ہم تو الحمدللہ استقامت پہ رہیں گے. ہم جب لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے تو لوگ بھی ہم کو واچ کرنا شروع کر دیں گے. ہاں سفید کپڑے پہ دھبا آرام سے دکھ کے آتا نہیں آتا, ملگجا ہو تو معلوم بھی نہیں ہوتا. تو یاد رکھ لیجیے جب ہم لوگوں کے سامنے یہ جائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے سربلند کرنے کے لیے اٹھا ہوں, تو لوگ کیا کریں گے, ہمارے اندر جو خامیاں ہوں گی اس کو سیدھا کریں گے. اور وہ لوگ ہمارے ساتھ برا نہیں کر رہے, وہ ہماری خیرخواہی ہے. دوست کون ہے, جو ہم کو سیدھی راہ دکھا دے, ہم کو جو ہے غلط راستے سے اچھائی کی طرف لا دے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا فائدہ ہے, اسی لیے قرآن مجید نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم, تم اچھا کرے تو تمہارے اپنے لیے اچھا ہے, وان اساتم فلہا, اگر برا کرو گے تمہارا اپنا خراب ہے, تمہاری اپنی خرابی. تو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے اگر اس سماج کے اندر ہم اٹھیں اور مسلمانوں کے اندر اصلاح کا کام کریں, غیر مسلموں کے اندر دعوت کا کام کریں, تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں, اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس دنیا کے سامنے جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 143 پڑھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے, برپا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے تم گواہ بنو. آپ سوچئے امریکہ سے اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آ رہا ہو اور کوئی وہاں سے صاحب کہیں بھائی ان کے $1,00,000 میرے پاس رکھے ہوئے ہیں, ذرا آپ حیدرآباد جا رہے ہیں نا, یہ ساتھ میں لے جا کے ان تک پہنچا دو. وہ صاحب حیدرآباد تو لے کے آئے لیکن خود استعمال کر لیے, خود دبا لیے, آپ کو نہیں پہنچائے. جب آپ کو معلوم ہوگا, آپ کا رشتہ دار کہے گا کہ میں اتنی بڑی رقم ان کے ساتھ بھیجا تھا اور انہوں امانت میں خیانت کر کے رکھ لیا, انہوں کتنا غصہ آئے گا آپ کو, ارے کیسا ظالم انسان ہے, میری جو ہے امانت اس نے جو ہے دبا لی. ذرا میں اور آپ کے بارے میں سوچئے, اللہ کا دین, اس کی کتاب میرے اور آپ کے پاس ہے, اور ہم کیا کرے ہوئے, دبا کے بیٹھے ہوئے. یہ غیر مسلم جو ہے وہ آتے ہیں مسجد کے اندر اور کہتے ہیں بھائی آپ اگر قرآن مجھے دیں گے تو میں پڑھ لوں گا. کہا کہ تم اگر پڑھیں گے تو پاپ لگیں گا, پاپ تمہارے کو. مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہیں یہ کتاب ہدی للناس نہیں ہے, ہدایت انسانوں کے لیے نہیں ہے, ہدی للمسلمین نہیں ہے, ہدی مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے, یہ ان کی فلاح کے لیے. تو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ دین جو ہے غلبہ چاہتا ہے. کیوں غلبہ چاہتا ہے, تاکہ چاہے وہ وقت کا پرائم منسٹر ہو جو کہیں پر پی ایم کیئرس فنڈ بول کر وہ پیسے ڈال لے, سوال کیا جائے بھائی آپ ذرا اس کا جو حساب کتاب بتائیے, نہیں بھائی یہ پبلک فنڈ نہیں ہے, یہ پرائیویٹ فنڈ ہے. پرائیویٹ فنڈ ہے وہ تو آپ کے جو ہے رشتہ دار دیے ہوئے ہیں, آپ کے کوئی دوست احباب دیے ہوئے, یہ جو ہے پبلک کا پیسہ ہے, حساب بتا رہے ہیں. آپ ذرا کمپیئر کر لیجئے, عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا, میں جواب نہیں دوں گا, میرا بیٹا جواب دے گا, اور بیٹے نے اٹھ کے جواب دیا نہیں دیا. تو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے اگر ہم اس دین کو غالب کرتے ہیں تو کوئی ظالم نہیں ہوگا, کوئی چور نہیں ہوگا, وہاں پر امن ہوگا, چین ہوگا, بلکہ فلاح و بہبود ہوگا. آپ دیکھ لیجئے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک راتوں میں گشت لگاتے, چکر لگاتے, اور ایک مکان کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں, اندر سے رونے کی آواز آتی ہے, بار بار آ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلاؤ, کیوں تم جو ہے اس بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہو. تو کہا کہ وقت کے خلیفہ کا حکم ہے, جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا اس کا جو ہے وظیفہ جاری نہیں ہوگا, اس کی اسکالرشپ نہیں دی جائے گی. اتنا افسوس ہوا ان کو, اور کہا کہ تم فوری دودھ پلاؤ, جو ہے آج سے یہ حکم ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی جو ہے وظیفہ جاری کر دیا جائے گا.
اور مسجد میں جب گئے، جب فجر پڑھا رہے تھے تو اتنا روئے کہ لوگوں کو تلاوت صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو ان کو یہ افسوس ہوا کہ یہ میرے قانون کی وجہ سے کتنے بھی بچے ہوں گے جو ماؤں کے دودھ سے محروم ہو گئے، کیونکہ دودھ نہیں چھوڑے تک ان کی جو ہے وہ وظیفہ جاری نہیں کیا جاتا. تو آپ دیکھیے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا وظیفہ جاری کیا جا رہا ہے. کوئی محتاج ہے، اس تک بیت المال سے جو ہے پہنچایا جا رہا ہے، اور امن، سکون، چین جو ہے وہاں پر نافذ ہے. کیا میں اور آپ اس کا خواب نہیں دیکھتے کہ ایک ایسا سماج ہو جس کے اندر کوئی بیوہ جو ہے وہ بھوکی نہ رہے، کوئی یتیم بچے وہ جو ہے پریشان نہ ہو، بلکہ وقت کی حکومت ان کا خیال رکھے. آج آپ دیکھ لیجئے جو وقت کی حکومت ہے، ایک اسٹیٹ جو ہے کہتا ہے کہ بھائی آپ چاول ہم آپ کو دے دیجئے، ہم یہاں کے غریبوں میں جو ہے بانٹیں گے. کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں دیں گے تم کو دیں گے تو تم اپنا پی آر بڑھا لو گے. ہم اس چاول کو جو ہے وہ سینیٹائزر والوں کو دیں گے، اور وہ سینیٹائزر بنا کر امیر لوگوں کے جرمز کو ماریں گے. بھوک جو ہے، جو غریب ہے وہ بھوک سے مر جائے لیکن امیر جرم سے نہ مرے. یہ ہے وقت کے جو ہے ظالمانہ حکمراں. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ بخدا وہ شخص مومن نہیں، بخدا وہ شخص مومن نہیں، بخدا وہ شخص مومن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ کہا جو خود تو پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. تو میں اور آپ جو ہے دیکھیں کہ یہ جو دین ہے یہ مکمل دین ہے. یہ جو دین ہے وہ غلبہ چاہتا ہے. یہ جو دین ہے وہ شجاعت اور بہادری چاہتا ہے. یہ ڈرپوکوں کا، بزدلوں کا دین نہیں ہے. یہ دین چاہتا ہے کہ تم حق کی آواز لے کر اٹھو. تم بڑے کمزور نظر آؤ گے لیکن تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ رب العزت ہوگا. تم 313 ہوگے لیکن 1000 پر غالب آؤ گے. تم جو ہے مٹھی بھر ہوگے لیکن مدد تمہارے ساتھ ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ دین جو ہے اس رب کائنات کا دیا ہوا ہے. تو مجھے اور آپ کو جو ہے غور کرنا ہے اپنے آپ پر کہ ہمارے سامنے 2 چوائسیز ہیں. یا تو ہم اترے میدان میں اور اس کام کو کریں. آپ دیکھ لیجئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ یہ کام نہیں کرتے، مکہ کے اندر ایک جو ہے تاجر کے طور پہ رہتے، انتقال ہو جاتا، کوئی بندہ یہاں بیٹھ کر جو ہے کسی مسجد عالیہ میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک زبردست پہلوان، اوکاس کے میلوں میں خوب جو ہے کام میں آئے، لیکن کتنے دن یاد رہتے؟ 50-100 سال جو ہے ان کا تذکرہ چلتا. لیکن آج ہم جو ہے اتنے سالوں بعد، صدیوں بعد جو ہے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. تو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ان کے دین حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے، ان کا جو ہے الفاروق کا لقب کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی وجہ سے. ایمان لاتے ہیں تو صحابہ نے کہا جس دن عمر رضی اللہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی، شوکت بخشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ بولے بالکل حق پہ ہیں. تو بولے چھپ کے نماز کیوں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کے پڑھتے ہیں. آج لوگ مسجدیں توڑنے کے چکر میں ہیں. لوگ جو ہے کیوں توڑ رہے ہیں؟ یہ مسجدیں جو ہے یہ انصاف کا، عدل کا اور جو ہے یہ ایکویلٹی کا یہ ثبوت دیتی ہیں کہ یہاں پر محمود و ایاز ایک ہی صف میں ٹھہر جاتے ہیں. ان کو یہ پسند نہیں ہے. ان کو پسند کیا ہے؟ ان کے مٹھی بھر وہ جو ہے براہمن بنے رہیں اور باقی کی میجورٹی کیا رہے؟ وہ شودر بن جائے، وہ ان کے چپل جو ہے پوچھیں. یہ پسند نہیں کرتے کہ کبھی ایک صف کے اندر جو ہے یہ سب ٹھہر جائیں. تو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے جب تک ہم ان کو انصاف نہیں دلائیں گے، جب تک ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کریں گے، جو ہے ہم کبھی بھی اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان دونوں آیتوں کی تناظر میں ہم کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے. جو ہے ایک مثال دیتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر یہ انصاف آ جائے گا تو کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ زبردست نظام کو جو ہے قائم کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ایک یتیم بچہ جو ہے وہ آ کر کہتا ہے مکہ کے اندر کہ میرا مال جو ہے وہ ابو جہل نہیں دے رہا ہے. تو ظالموں نے کیا کیا؟ شرارتاً کہا کہ جاؤ وہ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، وہ دلا دیں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہ بچے نے جا کر کہا کہ برہنہ تھا وہ بچہ، کہا کہ میرا مال ابو جہل کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے. تو ابو جہل کے گھر پر گئے اور اس سے کہا کہ اس بچے کا مال دے دو. سیدھا اندر گیا اور چپ چاپ لا کے اس بچے کا مال اس کے حوالے کر دیا. لوگوں نے کہا بددین ہو گئے ہو؟ تو بولا نہیں. انہوں نے جب مجھ سے کہا تو مجھے ایسا محسوس ہوا اگر ان کی بات نہیں سنوں گا تو جو برچھیاں ہیں جو میرے اندر گھس جائیں گی. ڈر کے مارے میں لا کے ان کو مال دے دیا. تو اگر یہ دین آئے گا تو غنڈے اور بدماش ظالم وہ ڈریں گے اور نیک متقی پرہیزگار وہ حق کو ساتھ لے کر چلیں گے. تو ان کے لیے بھی خیر خواہی ہوگی، ان کے اور عام انسانوں کے لیے بھی. اور آخرت میں جائیں گے تو لوگ گواہی دیں گے کہ اے اللہ اپنی زندگی کی ضروریات کو پس سے پوچھ ڈال کر انہوں نے ہمارے لیے انصاف کے لیے، عدل کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانیں دی، اپنے مال دیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے، اس دنیا کے اندر تبدیلی لانے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو اپنے عظیم بندوں سے لیا کرتا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا
الحمدللہ الحمدللہ آپ کا بیان بہت ہی اچھا تھا، بڑا سبق آموز تھا، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، اور جو ہے طبیعت چاہ رہی کہ آئندہ بھی آپ کو سننے کا جو ہے شوق اور ذوق ہو رہا ہے۔ اب دعا کریں گے کہ اللہ آپ کی جو ہے علم میں ترقی دے، برکت دے، آپ کی عمر دراز کرے، اور ہم کو آپ کا بار بار سننے کا موقع عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے بہت کم وقت میں بہت قیمتی باتیں بتائے آپ، اور روزمرہ میں کام آنے والے جو ہے ہم کو بتائے کہ کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ ہدایت دے کہ ہم آپ کے سننے کے سمجھیں، عمل کریں، اور دوسروں تک پہنچانے کے ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جو بقیت حیات ہیں میرے مولا ان سب کو توفیق دے، ہدایت دے میرے مولا، ہم کو جو ہے توفیق دے کہ جو ہے سچی توبہ کر لے، توبۃ النصوح کروا لے، جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اے اللہ جتنے عزیز و قریب رشتہ دار، ہمارے والدین، اساتذہ صاحبان، افسران صاحبان، جو بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان تمام کی خبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم کو توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لیں جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے۔ بقیہ زندگی کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے اللہ جو طلباء طالبات میرے مولا تعلیم پا رہے ہیں انہیں نافع علم عطا فرما، ہر امتحان میں امتیازی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو حلال روزگار سے جوڑ دے، حلال ملازمت سے جوڑ دے۔ جو ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروبار میں، ملازمت میں برکت والی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا ان کی شادیوں کے اسباب بنا دے، بہتر سے بہتر رشتے فراہم فرما، تا وقت کہ تیرا فضل و کرم نہ ہو میرے مولا سرپرستوں سے یہ کام ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ مدد فرما، تمام کے گھر آباد و شاداب کر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک ہدایت دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے میرے مولا، ان کو دین کی دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، دین اور دنیا کے نافع علم سے سرفراز فرمائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں ان کے واسطے سے قبول و منظور فرما۔ والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔